السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ 3 طرح کے مشرکوں سے اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کیا۔ ایک وہ مشرک جن سے عہد کا وقت 4 ماہ سے کم تھا۔ دوسرے نمبر پر وہ مشرک جن کے عہد کا وقت مقرر نہیں تھا۔ تیسرے نمبر پر وہ مشرک جن سے عہد کا وقت تو مقرر تھا لیکن انہوں نے عہد میں خلاف ورزی کی۔ تو اس طرح کے 3 مشرکوں سے اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کیا۔ اب یہاں پر مشرکوں کی چوتھی قسم کا بیان ہے، یعنی چوتھے قسم کے مشرکوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ عَاهَدتُّم کہ تم نے عہد کیا، یعنی تم سے مراد مسلمان، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مشرک جن سے تم نے عہد کیا، ثم پھر لم ینقصکم شیئا، لم ینقصکم نہیں انہوں نے کمی کی، کم تمہارے حق میں، لم ینقصکم یعنی نہیں انہوں نے کمی کی، کم تمہارے حق میں شیئا کچھ بھی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا اور نہیں انہوں نے مدد کی علیکم تمہارے خلاف احدن کسی ایک کی، یعنی وہ مشرک جن سے مسلمانوں نے عہد کیا نہ تو انہوں نے عہد میں خلاف ورزی کی، یعنی لم ینقصکم شیئا سے مراد یہی ہے، یعنی انہوں نے اس عہد میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں کی اور نہ ہی مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتِمُّوا عَلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، فَأَتِمُّوا تو پس پورا کرو، علیہم ان مشرکوں کی طرف عہدہم ان کے عہد کا وقت، الی مدتہم ان کی مدت مقرر تک، یعنی ان کے مقرر وقت تک ان کے عہد کو پورا کرو۔ اگر انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی اور مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم بھی اس عہد کو پورا کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے المتقین پرہیزگار لوگوں کو۔ فائزہ پس جب انسلخ گزر جائیں الاشہر الحرم، اشہر مہینے الحرم حرمت والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، فاقتلوا المشرکین، فاقتلوا تو قتل کرو، المشرکین مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، حیث جہاں بھی، وجدتموہم تم پاؤ ان کو، ان سے مراد مشرک۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں جہاں بھی تم مشرکوں کو پاؤ انہیں قتل کر دو۔ اب یہ حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہی 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ اسی طرح یہ اعلان برات 10 ذوالحج کو کیا گیا جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا، پھر اس کے بعد ان کو 50 دن کی مہلت دی گئی، لیکن امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں سے مراد 10 ذوالحج سے لے کر 10 ربیع الثانی تک کے 4 مہینے ہیں۔ تو یہاں پر ان کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا گیا کیونکہ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ نہ تو وہ مشرکوں سے لڑے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، اس لیے ان کو حرمت والے مہینے کہا گیا۔ اور اعلان برات کی روح سے بھی یہی تفسیر مناسب معلوم ہوتی ہے، یعنی جو تفسیر امام ابن کثیر نے کی ہے اعلان برات کی روح سے یہی تفسیر مناسب معلوم ہوتی ہے، باقی واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم کہ جہاں بھی تم پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اب اس کے بارے میں بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ حکم عام ہے، یعنی چاہے تو تم حدود کے اندر پاؤ یعنی حدود حرم کے اندر پاؤ یا پھر باہر انہیں قتل کر دو، لیکن بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حدود کے اندر مشرک کو قتل مت کرو، یعنی حدود کے اندر لڑنا منع ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی مشرک خود لڑائی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انہیں
ان سے لڑائی کرنے کی پھر اجازت ہے، یعنی اگر مشرک پہلے لڑے تو پھر اجازت ہے۔ وَخُذُوهُمْ اور پکڑو ان کو، وَحْصُرُوهُمْ اور محاصرہ کر لو ان کا، وَاقْعُدُوا اور بیٹھو لَهُمْ ان کے لیے، كُلَّ مَرْصَدٍ ہر گات والی جگہ پر، وَحْصُرُوهُمْ یعنی ان کی پناہ گاہوں کا، ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لو، یعنی اس انتظار میں نہ بیٹھے رہو کہ مشرک خود تمہارے پاس آئیں گے پھر تم ان کے خلاف کوئی کارروائی کرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحْصُرُوهُمْ کہ ان کا محاصرہ کر لو، یہاں تک کہ وہ تمہاری اجازت کے بغیر ادھر ادھر حرکت بھی نہ کر سکے، یعنی وَحْصُرُوهُمْ سے مراد یہی ہے کہ ان کا محاصرہ کر لو، وَاقْعُدُوا اور بیٹھو لَهُمْ ان کے لیے، كُلَّ مَرْصَدٍ ہر گات والی جگہ پر، یعنی ان کی طاق میں ہر گات والی جگہ پر بیٹھو، فَإِن تَابُوا پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کر لیں نماز، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور ادا کریں زکوٰۃ، یعنی اگر وہ مشرک توبہ کر لے، نماز قائم کر لے اور زکوٰۃ ادا کرے، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ فَخَلُّوا تو پس چھوڑ دو، سَبِیلَهُمْ ان کی راہ، یعنی پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو، اگر تو وہ ایمان لے آئیں، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اسلام لانے کے بعد نماز ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا بھی، اگر ان میں سے ایک فریضہ بھی چھوڑیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، یعنی پھر اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ تو پھر ان کی راہ چھوڑ دو، یعنی پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ وَإِنْ اور اگر أَحَدٌ کوئی ایک، من المشرکین مشرکوں میں سے، استاجارہ کا پناہ مانگے آپ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ تو اس کو پناہ دے دیجئے، یعنی ہو سے مراد مشرک، فَأَجِرْهُ تو اس مشرک کو پناہ دے دیجئے، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع وہ سنے کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ثم پھر ابلغہ پہنچا دیجئے اس کو، یہاں پر بھی ہو کی ضمیر مشرک کی طرف جاتی ہے، یعنی پھر پہنچا دیجئے اس مشرک کو، مامنہ اس کی امن والی جگہ پر، ذالکہ یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ بے شک وہ قوم لوگ ہیں، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، یعنی اس آیت میں مذکورہ حربی کافروں کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو، یعنی یہ پناہ اس لیے کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنے، اللہ اور رسول کی باتوں کو سنے تو پھر اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہو جائے، یعنی اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اسلام جو ہے وہ سچا ہے، یعنی مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو دیکھیں تو شاید اس کے دل میں ایمان کے بارے میں، یعنی شاید کہ اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اسے پہنچا دیجئے اس کی امن والی جگہ پر، یعنی اگر وہ اللہ کا کلام سننے کے بعد ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دیجئے تاکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کر دے۔ ذالکہ یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے، قوم وہ ایسے لوگ ہیں، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، یعنی انہیں دین کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا کہ ان کو پناہ اس لیے دو کہ شاید وہ مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو دیکھیں اور اسلام کی صداقت کے بارے میں، اسلام کی صداقت ان پر واضح ہو جائے، یعنی یہ پناہ دینا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا، یعنی شاید کہ وہ مسلمانوں کے اندر رہیں، قرآن سنیں، دین کی باتیں سنیں تو وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ دین کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے، اگر وہ سنیں گے، اگر مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو دیکھیں گے تو شاید وہ بھی مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔